بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یور ہیلتھ اردو چینل کی جانب سے آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جن دواؤں کا ذکر ہے آپ اور خاص کر حاملہ خواتین اپنے ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے استعمال کریں۔ کانسٹیپیشن یا قبض کیا ہے؟ کانسٹیپیشن یا قبض ایک بہت ہی عام بیماری ہے اور اس میں یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ کے سٹول سخت ہوتے ہیں، بہت تھوڑی مقدار میں ہوتے ہیں، انہیں باہر نکالنا مشکل ہوتا ہے اور آپ ایک ہفتے میں 3 وقت سے کم دفعہ ٹائلٹ جاتے ہیں۔ قبض کس وجہ سے ہوتی ہے؟ قبض کچھ دواؤں کے استعمال کے بعد ہو سکتی ہے۔ دوسری وجہ اگر آپ کی غذا مناسب نہیں ہے، اور تیسری وجہ آپ کے ڈائجسٹو سسٹم یا نظام ہضم میں کوئی خرابی ہے۔ مجھے اور کون سی علامات پر نگاہ رکھنی چاہیے؟ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر قبض کے ساتھ یہ علامات بھی موجود ہیں تو یہ پریشانی کا باعث ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ کو ٹائلٹ استعمال کرنے کے بعد لگے کہ ٹائلٹ میں خون ہے یا جو ٹیشو پیپر استعمال کیا گیا ہے اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، آپ کو بخار ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے یا آپ بہت اپنے آپ کو کمزور محسوس کر رہے ہیں، اگر آپ کو ماضی میں کبھی قبض نہیں ہوئی اور آپ نے کوئی دوا یا خوراک بھی چینج نہیں کی ہے تو یہ نئی قبض کسی دوسرے مسئلے کی نشاندہی کر سکتی ہے۔ کیا میں قبض سے نجات پانے کے لیے اپنے طور پر کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ ایسی چیزیں استعمال کریں جن میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو، جیسے پھل ہیں، سبزیاں ہیں، آلو بخارے کا جوس ہے اور اناج ہیں۔ کن چیزوں میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور کتنی مقدار میں ہوتا ہے، اس موضوع پر میری ایک ویڈیو موجود ہے۔ آپ پانی اور دوسری پینے والی چیزوں کا استعمال زیادہ کریں۔ جب آپ کو باتھ روم جانے کی حاجت لگے تو باتھ روم چلے جائیں، اسے روکیں نہیں۔ پھر کچھ دوائیں ہیں جو سٹولز کو نرم کرتی ہیں، انہیں لیکسیٹو کہا جاتا ہے۔ کچھ دوائیں ہیں جو سپوزیٹریز یا انیما کی فارم میں ہیں۔ قبض کی دواؤں میں اسپغول یا سائلم ہسک شامل ہے، اس میں میتھائل سیلولوز شامل ہے۔ کیلشیم پولی کاربوفل اس میں شامل ہے۔ بینی فائبر شامل ہے، اس میں میرالیکس شامل ہے۔ پھر اس میں ساربیٹول شامل ہے۔ اس کے بعد جو دوائی شامل ہے وہ میگنیشیم ہائیڈرو آکسائڈ ہے۔ میگنیشیم سلفیٹ بھی قبض کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یہ لیٹیکس دوائیں ہیں جس میں لیوبی پروسٹان شامل ہے، لینا کلوٹائڈ شامل ہے، پلی کیناٹائڈ شامل ہے، اسبریلا شامل ہے۔ یہ دوائیں اگرچہ مہنگی ہیں لیکن کافی افیکٹو ہیں۔ آپ کے ڈاکٹر صاحب جو بھی دوا آپ کے لیے مناسب ہوگی تجویز کریں گے۔ کیا مجھے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا چاہیے؟ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل یور ہیلتھ اردو کو سبسکرائب کریں۔ ان حالات میں آپ اپنے ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کریں۔ آپ کو قبض کے ساتھ کچھ دوسری علامات شروع ہوتی ہیں جو نئی ہیں یا آپ کے لیے نارمل نہیں ہیں۔ آپ کو کچھ دنوں کے لیے حاجت نہیں ہوتی۔ آپ کا مسئلہ 3 ہفتے سے زیادہ وقت کا ہے۔ آپ کو بہت زیادہ درد ہے۔ جن علامات کا پہلے ذکر کیا گیا تھا
جس میں بلیڈنگ ہے، کمزوری ہے، آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور آپ کو بخار ہے۔ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کولوریکٹل کینسر ہے یا انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہے، کیا مجھے کچھ ٹیسٹ کروانے چاہیے؟ کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے یہ آپ کے ڈاکٹر صاحب کی صوابدید پر ہے۔ جو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان میں ریکٹل ایگزامینیشن شامل ہے، سگموئڈوسکوپی یا کولونوسکوپی شامل ہے۔ کولونوسکوپی میں کولن کے اندر ایک ٹیوب ڈالی جاتی ہے جس کے آگے کیمرہ لگا ہوتا ہے اور کولونوسکوپی کرنے والے ڈاکٹر صاحب اندر تک دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے ٹیسٹوں میں ایکس رے شامل ہے، سی ٹی اسکین شامل ہے اور ایم آر آئی شامل ہے۔ ایک اور ٹیسٹ ہوتا ہے جسے مینومیٹری اسٹڈیز کہتے ہیں۔ قبض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کا انحصار اس پر ہے کہ آپ کی قبض کی وجہ کیا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر صاحب کی پہلی ایڈوائس تو یہی ہوگی کہ آپ زیادہ فائبر والی چیزیں استعمال کریں اور بہت زیادہ پانی پئیں۔ اگر یہ چیز کام نہیں کرتی تو پھر جیسے بہت ساری دواؤں جن کا پہلے ذکر کیا گیا ہے وہ استعمال کی جا سکتی ہیں یا سپازیٹریز استعمال کی جا سکتی ہیں۔ اگر کسی دوائی کی وجہ سے قبض ہو رہی ہے تو وہ دوائی چینج کی جا سکتی ہے۔ ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ انیما دینے کا ہے اور پھر بائیو فیڈ بیک بھی ٹریٹمنٹ کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں گے۔ کیا قبض سے بچا جا سکتا ہے؟ اگر آپ ان چیزوں پر عمل کریں تو قبض کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ آپ ایسی خوراک کھائیں جس میں فائبر زیادہ ہو۔ دن میں پانی اور دوسرے مشروبات کافی مقدار میں پئیں۔ جب بھی حاجت ہو باقاعدگی سے ٹائلٹ جائیں، اسے روکیں نہیں یا ڈیلے نہ کریں۔